الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، پردہ نشین خواتین حضرات، آپ کو یہ بات صحیح سے معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے جیل سے نکلنے کے لیے آرڈر فرمایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. آپ نے اس قاصد سے کہا تھا کہ جا کر بادشاہ سے یہ کہو کہ ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. وہ آدمی آیا، وہ قاصد آیا، بادشاہ سے یہ بات بتلایا تو بادشاہ سلامت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے مصر کی تمام ان خواتین کو جو اس میں شریک تھی اور خاص طور پر زلیخا کو جمع کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان کروایا. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. سب نے اتفاق یہ بات کہی تھی کہ ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے ان کو اپنی طرف لبھانا چاہا تھا مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہی، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. یہ اہتمام اس لیے کیا گیا لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ یوسف سچے پاک دامن زلیخا کی طرف سے یہ سارے کھیل کھیلے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کی سازشوں کو ہمیشہ ناکام کرتا ہے. آج بھی یہ ہمیں ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو، سرکشی ہو، نافرمانی ہو خدا کی، کچھ لوگ شرارت کر رہے ہوں، یہ سب ناکام لوگ ہیں، نامراد لوگ ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ایسا تو نہیں کہ میرا نفس اس میں شامل ہو، اس لیے فوراً یہ الفاظ کہے جس سے 13 پارے کی شروعات ہوتی ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ.
خلاصہ یہ ہے کہ میں اپنی پاکی اور نیک نامی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا جس کے اوپر کرم ہو جاتا ہے، رحم ہو جاتا ہے، وہی گناہوں سے اور بدکاری سے بچ پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرمانے والا، بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معاملے کو گویا اللہ کے حوالے کر دیا۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي، بادشاہ پھر آدمی کو بھیجا جس نے خواب کی تعبیر سنائی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہ اس کو لے کر آؤ میرے پاس، میں اس کو خاص اپنے لیے کر لوں گا۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ جب گفتگو ہوئی دونوں حضرات کی، اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے ہی نہیں آ گئے، بلکہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت، ان کا احترام اور ان کی قدر، ان کی منزلت اور بھی بادشاہ کی نگاہ میں بڑھ گئی، لہذا جیل سے لے کر محل تک اس نے خصوصی راستے کا انتظام کروایا، اور آپ کے لباس کا، پوشاک کا، خوشبو کا، ہر طرح کی نعمتوں کا انتظام کیا، اور کہا کہ جاؤ یہ پہنا کر اس سواری پہ سوار کر کے یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہاں قاصد پہنچا ہے جیل کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ وہاں سے جب نکلے تو جیل کے دروازے پر 3 باتیں لکھیں، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، نیک لوگوں کی آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو اس کے حوالے کرے اس کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح کے الفاظ جیل کے دروازے پر یوسف علیہ السلام نے لکھا، اور اس کے بعد روانہ ہوئے۔ بادشاہ کے پاس جب آئے تو بادشاہ بہت اکرام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خوبی عطا فرمائی تھی، جب بادشاہ کو انہوں نے سلام کیا عربی زبان میں، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کون سی زبان استعمال کر رہے ہو، جبکہ بادشاہ 70 زبانوں کا جاننے والا تھا۔ پھر عبرانی زبان میں ہم کلام ہوئے۔ بادشاہ کے محل میں داخل ہونے سے پہلے ایک کام اور کیا، اللہ سے دعا فرمائی، میرے مولا اس کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، اس کے بھلائیوں سے ہم فائدہ اٹھاویں، ہماری بھلائی سے یہ فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے جو اپنے ماتحت ایک پی ایم تھا جس کا نام قطفیر تھا، جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، زلیخا کا شوہر، اس کو معزول کر دیا۔ معزول کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی جگہ پر مامور فرما دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی جو قرآن نے بیان کیا ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ سلطنت کے لیے علم، طاقت، حفاظت کرنے کی ذمہ داری اور اس کی صلاحیت اور علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ ملکی چیزوں کو کیسے بچا سکتا ہے، اس کی رکھ رکھاؤ کا انتظام کیسے کر سکتا ہے، اس کو بادشاہ بنانا، ذمہ داری سونپنا بیکار ہے۔ علیم، اس کا علم بھی رکھتا ہو، چونکہ آپ نے پہلے سنا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکمت
فیصلہ کرنے کی طاقت اور علوم سے نوازے گئے تھے۔ لہذا جب کسی کو بڑا منصب سونپا جائے اس کے اندر یہ چیزیں ضرور دیکھی جائیں کہ اس کے اندر علم ہے کہ نہیں، طاقت و قوت ہے کہ نہیں، وہ ایماندار ہے یا نہیں۔ کسی بھی ذمہ داری کو دینے سے پہلے قرآن نے جو یہ اصول بتلائے ہیں، اگر ہم ان اصول کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ انسان اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے دے گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر میں ایک اہمیت دی، جہاں چاہیں وہاں رہیں۔ کل کنویں میں ڈالے گئے تھے، بھائی بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آج ہے 30 سال گزر گئے ہیں، جہاں چاہیں وہاں رہیں۔ بادشاہ نے پوری سلطنت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ یہ ہے صبر کا پھل۔ 30 سال کے بعد وہ سب ریٹرن مل رہا ہے، اور اتنا مل رہا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین۔ قرآن نے ایک اور خوشخبری سنائی کہ یہ صرف یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کوئی بھی نیک کام کرنے والا اگر نیکی کرے گا، پاک دامنی کو اختیار کرے گا، برائیوں سے بچے گا، صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گا، ہم اپنی رحمت سے اس کو بھی سرفراز کریں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور دوسری خوشخبری یہ بھی بتائی اللہ نے کہ آخرت کا اجر تو اس سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے جو ملنے والا ہے۔ دنیا میں ہم نے یوسف کو جو کنویں سے نکلا تھا اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کا مالک بنا دیا کہ بادشاہ ہر چیز کو چھوڑ کر آپ کے بھروسے الگ ہو چکا ہے۔ لہذا للذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والا اور جو اللہ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، ہم اس کو سرفراز ضرور فرمائیں گے آخرت میں۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ انسانوں کی آنکھوں نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہوگا، انسان کے ذہن و دماغ میں اس طرح کے خیالات پیدا بھی نہیں ہو سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نگاہوں سے اوجھل جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ منكرون۔ اب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو بھائیوں کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام سے تھا۔ غلہ اناج پیدا کر دیا، یہاں جمع کر دیا گیا، قحط کا زمانہ آ گیا۔ اب وہ بھائی کنعان سے چلے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ اور اناج لینے کے لیے۔ اعلان کرا دیا گیا جس کو اناج کی غلے کی ضرورت ہو، وقت کا عزیز مصر جو ہے وہ سب کو اناج غلے تقسیم کر رہا ہے۔ بھائی بھی تشریف لے آئے۔ فَعَرَفَهُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام ایک نگاہ میں پہچان لیے۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ پہچان نہیں سکے، انکار کر رہے تھے۔ اور یہ اس لیے تھا کہ ان کا یقین اس پہ تھا کہ ہم نے کنویں میں جو پھینکا ہے، ان کو ڈالا ہے، وہ مر چکے ہوں گے۔ لہذا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی بڑی حکومت کی باغ ڈور یوسف کے ہاتھ میں آئے گی، وہ زندہ بھی بچا ہوگا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے تمام سامان کو تیار کروا دیا، جو کچھ رکھنا تھا، دینا تھا، لینا تھا، سب کچھ کر دیا۔
اور جو غلے خریدنے کے لیے پیسے اسے لے کے آئے تھے وہ انہی کے سامان میں چھپا کر کے رکھ دیا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کو بھی لے آنا، اور ان کو بہت عزت خاطر تواضع کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، اور ان کو جب لے کر آؤ گے تو میں اور بھی زیادہ اس سے عطا کروں گا اور بھی دوں گا۔ 10 بھائی آئے تھے، ایک بنیامین باپ کے پاس رہ گئے تھے، یوسف پہلے ہی جدا ہو گئے تھے، تو 10 کے 10 مل گئے، بہت اکرام خاطر تواضع سے پیش آئے، تو اور بھی ان کی محبت بڑھ گئی کہ عزیز مصر بہت اکرام کر رہا ہے ہمارا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم جائیں گے، اپنے بھائی کو لے کر کے آئیں گے، اور ایسا کرنے میں ہم کامیاب رہیں گے۔ خیر یہ وہاں سے گئے، بابا سے بتایا، بابا اس بات پہ راضی نہیں ہوئے، کہنے لگے اس سے پہلے بھی معاملہ تم نے یہ کیا تھا کہ یوسف کو ہم واپس لائیں گے، نہیں لا سکے، اب بنیامین ہمارے پاس ہے، اس کو اگر تم لے گئے تو اس کو بھی تم لا نہیں سکو گے۔ لیکن بات کرتے کرتے باپ کو منا لیا، اور بنیامین کو یعقوب علیہ السلام کے پاس سے لے کر یہ لوگ چلے۔ قرآن کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں بنیامین کے ساتھ بھی ان لوگوں نے طعن و تشنیع کا معاملہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک دھمکی بھی دے دی تھی، اگر نہیں لے کر آؤ گے کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قال لن نرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یہاں پہ ایک سبق ملتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم اور آپ کوئی بھی کام کریں، اس کام کے بعد ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں کہ بھروسہ ہمارا اسی کے اوپر ہے، اور ہر مومن کو، بھروسہ کرنے والے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت کی، وصیت کی بیٹے کو کہ بیٹو جب مصر میں داخل ہونا محل میں، تو ان کے دروازوں میں ایک ساتھ داخل مت ہونا ایک دروازے سے، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نظر بد نہ کہیں لگ جائے، تم نبی کی اولاد ہو، وجیح ہو، طاقت و قوت کے مالک ہو، خوبصورت ہو، لہذا ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر کے شکار ہو جاؤ۔ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ بخاری اور مسلم میں، یعنی بخاری شریف، مسلم شریف جو نام سنتے ہیں ہم اور آپ، حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں لکھا ہے العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی بہانے سے بنیامین کو یوسف علیہ السلام لے گئے اور اس کو چپکے سے بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، لہذا جو ان لوگوں نے کام کیا اس کے اوپر مایوس مت ہو۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔
سب کو سامان دے دیا. جو بنیامین کا تھیلا تھا اس میں ایک کاسا، ایک برتن رکھ دیا اور باندھ کر کے سب کو کہا کہ جاؤ. جب یہ لوگ دور چلے گئے تو ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اے قافلے والو تم چور ہو.